آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّن اور ان میں سے جو حولکم تمہارے آس پاس ہیں من الاعرابی دیہاتیوں میں سے منافقون منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی مردو ماہر ہو گئے یا پھر اڑ گئے علی النفاق منافقت پر۔ مردو کا جو یہ لفظ ہے میم را دال سے ہے، ہموار اور چکنی چیز کو کہتے ہیں، شاخ بغیر پتے کی اس کو بھی کہتے ہیں، وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہوں۔ مراد نافرمان اور سرکش ہونا ہے۔ مردو علی النفاق یعنی وہ اپنی منافقت پر پکے ہو گئے، وہ منافقتوں کے عادی ہو گئے، انہوں نے نفاق کے لیے اپنے آپ کو خالص اور تنہا کر لیا۔ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، نافرمان اور سرکش ہونا۔ مردوا علی النفاق لا تعلمہم، نہیں آپ جانتے ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر بھی انہیں نہیں پہچان سکتے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہے کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، تو آپ نہیں جانتے ان کو، یعنی ان منافقین کو۔ نحن نعلمہم، ہم ہی جانتے ہیں ان کو، یعنی اللہ ہی جانتا ہے ان کو۔ سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، مرتین، 2 بار، ہم ان کو 2 بار عذاب دیں گے، ایک دنیا میں رسوائی کا اور دوسرا برزخ میں عذاب قبر کا۔ دنیا میں رسوائی یعنی دنیا میں ان کے عیبوں کا کھل جانا، اور دنیا کا عذاب یہ کہ ان کا زکوٰۃ ادا کرنا، نماز پڑھنا، کیونکہ منافقین کو ان عبادات کو کرنا بھی عذاب لگتا تھا۔ پھر اسی طرح سے ان کی اپنی اولادوں اور مومنوں کے سامنے رسوائی، پھر یہ کہ ان کی ذہنی کوفت اور روحانی کوفت بھی اس سے مراد ہے، کیونکہ وہ اسلام کی ترقی دیکھ کر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اسی طرح سے کفر پر موت، تو یہ تو دنیا کی رسوائی ہو گئی، اور دوسرا برزخ میں قبر کا عذاب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو 2 بار، ایک دنیا میں رسوائی کی شکل میں، اور پھر میں نے اس کی باقی بھی ڈیٹیلز آپ کو بتائیں، اور دوسرا برزخ میں عذاب قبر۔ ثم پھر یردون، وہ پھیرے جائیں گے، الی عذاب عظیم، بہت بڑے عذاب کی طرف۔ یہاں پر عذاب عظیم سے مراد قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کے حالات پر مزید روشنی ڈال رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ مدینہ کے گرد و نواح میں جو یہ دیہاتی رہتے ہیں، ان میں سے اور اہل مدینہ میں سے کچھ منافق ایسے ہیں، یعنی جو شہر میں رہتے ہیں، مدینہ سٹی میں رہتے ہیں، کچھ منافق ایسے ہیں جو اپنے نفاق پر پردہ ڈالنے میں ایسے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کہ آپ انہیں پہچان نہیں سکتے، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ اپنے کفر کو چھپانے میں اتنے ماہر ہو چکے ہیں، صرف اللہ ہی ان کی خبر رکھتا ہے۔ عام مسلمان انہیں پکے مسلمان ہی سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ فراست کے باوجود انہیں نہیں جانتے۔ یہ بہت ہی ہوشیار ہیں، بہت ہی چالاک ہیں، ان کا نفاق بہت ہی چھپا ہوا ہے، اور یہ اپنی منافقت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں پہلے اسی دنیا میں ہی سزا دے گا، ذلت و رسوائی ہوگی، یہ برزخ میں عذاب قبر پائیں گے، اور اسی طرح سے آخرت کا عذاب تو ان کا انتظار کر ہی رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون، اور کچھ دوسرے، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا، انہوں نے ملے جلے کیے، عملا صالحا، نیک اعمال، یعنی کچھ دوسرے ایسے تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، انہوں نے کچھ نیک عمل بھی کیے، یعنی وہ پہلے جہاد میں گئے تھے۔ یہاں سے مراد وہ بعض مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ گئے۔ جب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔
روایات میں آتا ہے کہ یہ 7 لوگ تھے جو ساتھ نہیں گئے تھے. قوت فیصلہ کی کمزوری کی وجہ سے، دنیا کے کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے یہ لوگ نہیں گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا. میں اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کو واضح کرتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلطوا، انہوں نے ملے جلے کیے، عملا صالحا، نیک اعمال، یعنی وہ پہلے جہاد میں گئے تھے لیکن تبوک میں نہیں گئے، وآخر، اور کچھ دوسرے یعنی عمل سیئہ، برے. انہوں نے نیک اعمال اور کچھ برے اعمال ملا جلا کر کیے. اب برا عمل ان کا کیا تھا؟ تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہنا. تو کچھ لوگ غلطی کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اور کچھ لوگ غلطی کو نہیں مانتے، دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، یعنی اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں. دیکھیں، انسان ہونے کے ناطے انسان پر سستی آ سکتی ہے اور اسی بنا پر غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اس توبہ میں اس کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، یہ کہ مہربان ہوگا ان پر. ملے جلے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوگا. اور جب عسیٰ کا لفظ اللہ کے لیے آئے تو اس میں یقین کا معنی چھپا ہوتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، غفور الرحیم ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانے لگے کہ ہم اس وقت واقعی آنے سے قاصر تھے، ہم معذور تھے، ہمارے ساتھ شرع عذر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے. ان کے علاوہ 7 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے. ان کے پاس کوئی معقول عذر نہیں تھا، کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھا، الا یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہو سکے تھے. لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، اور وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو انہوں نے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور کھانا پینا حرام کر لیا. قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، یہ اسی طرح بندھے رہیں گے، خواہ انہیں اسی حال میں موت ہی کیوں نہ آ جائے. اس میں جو ٹاپ لسٹڈ تھے وہ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیعت عقبہ کے موقع پر ہی اسلام لائے تھے، یعنی یہ سابقون الاولون میں تھے. پھر غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے اور دوسرے مارکوں میں بھی شامل ہوئے تھے. بس اسی غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا تو پیچھے رہ گئے، یعنی جسٹ ایبسنٹ غزوہ تبوک میں ہوئے تھے. ان کے باقی 6 لوگوں کے سابقہ کردار بھی بے داغ تھے. ان لوگوں کا حال دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں نہیں کھول سکتا. چنانچہ کئی روز تک وہ بغیر کھائے پیے رہے اور سوئے بھی نہیں، اپنے آپ کو ستون سے باندھے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور توبہ کی بشارت دی. وہ یہی والی آیت ہے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 102، اور آگے جو کنٹینیو آیات چل رہی ہیں وہ اسی واقعے کے ساتھ ہی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. ایک روایت آتی ہے جو کہ اچھے اور برے اعمال کو ملا جلا کر کرنے والوں کے لیے، کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم تمام گناہ گاروں، خطا کاروں اور اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دینے والوں کے لیے عام ہے، یعنی یہ آیت سبھی کے لیے ہے. ایک خاص واقعہ بھی ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا حکم تمام گناہ گاروں، خطا کاروں اور اچھے برے اعمال کو ملا جلا کر کرنے والوں کے لیے. روایت میں آتا ہے سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو 2 فرشتے میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا.
وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن نہایت خوبصورت تھا، اتنا کہ کسی دیکھنے والے نے ایسا حسن نہ دیکھا ہوگا، اور جسم کا دوسرا حصہ نہایت بدصورت تھا، اتنا کہ کسی نے بھی ایسی بدصورتی نہ دیکھی ہوگی۔ فرشتوں نے ان سے کہا، اس نہر میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ نہر کے اندر داخل ہوئے، پھر باہر نکلے تو ان کی ساری بدصورتی دور ہو چکی تھی، وہ نہایت خوبصورت بن چکے تھے۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور وہ آپ کا مقام ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ آپ نے جن لوگوں کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت دیکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اچھے اور برے دونوں قسم کے کام کیے، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ وہی بخشش کا وعدہ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے ساتھ سچی توبہ کو لگا دیں، عاجزی اختیار کریں، رو پڑیں اپنی غلطیوں پر۔ ہمیں رونا آنا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم اپنی غلطیوں پر افسوس نہیں کرتے، ہم اپنی غلطیوں پر روتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے ہم یہ تو جانتے کہ قیامت کے دن فلاں کا کیا انجام ہوگا، ہم اپنے بارے میں ہی نہیں سوچتے، کیونکہ دوسروں کے بارے میں تو ہم بڑے ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی تو آخرت خراب ہے اور یہ تو بہت گناہ گار ہے، اس کا آخرت میں کیا بنے گا۔ نہیں سوچتے تو اپنے بارے میں ہی نہیں سوچتے۔ دوسروں کے بارے میں ہم ریزلٹس بھی بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ریزلٹ کے بارے میں نہیں سوچتے۔ تو اگر ہم واقعی سچے توبہ کرنے والے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے غفور الرحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالہم، آپ لیجئے ان کے مالوں میں سے صدقتاً صدقہ، تو طہرہم، تاکہ آپ پاک کریں ان کو، یعنی گناہوں کے میل سے، وتزکیہم بہا، اور تزکیہ کریں ان کا اس کے ساتھ، یعنی صدقے کے ساتھ، وصلی علیہم، اور دعائے رحمت کریں ان کے حق میں۔ اِنَّ صَلَاتَكَ، بے شک آپ کی دعا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، سکنن، سکون ہے، یعنی سکون کا ذریعہ ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمام مومنین کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اب چونکہ ان صحابہ کرام کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ہمارے مال و دولت کی محبت کرنے کی وجہ سے ہی جہاد کے فریضے میں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہمارا جو مال ہے، ہماری جو دولت ہے، اس کی محبت جہاد کے فریضے میں کوتاہی کا سبب بنی ہے، لہٰذا یہ سب کچھ ہم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجئے، کیونکہ یہ سچے مومن ہیں، اور ان کے حق میں دعا بھی کریں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نفاق کا مداوع انفاق میں ہے، اور صدقہ اور دعا سے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ صدقات گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، یہ حکم عام ہے، اس سے نفلی اور فرض صدقہ دونوں مراد ہو سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ نفل صدقہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ کے غضب کو یہ صدقات ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً سے صدقہ کریں۔ پھر یہ کہ دل کی ندامت کو دور کرنے کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ آپ سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو دل پریشان ہو جاتا ہے نا، تو جب ہم غلطی کرتے ہیں ہمارا دل اس شرمندگی کو محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ کا احساس انسان کو شرمندہ رکھتا ہے۔ پھر جب وہ صدقہ کر لیتا ہے تو اس صدقے سے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اس صدقے کی وجہ سے وہ دوبارہ نیکی کے ٹریک پر آ جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے۔ اچھا، یہاں جو تطہرہم ہے نا، یہ ظاہری صفائی ہے، اور تزکیہم اندرونی صفائی، یعنی ایمان کی بڑھوتری، نشو و نما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اب آپ ان کے صدقات کو قبول کریں۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا یقبل التوبۃ، وہی قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور لے لیتا ہے صدقات۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور وہ ان کے صدقات کو قبول کرنے والا ہے؟ تو اس آیت میں دوبارہ سے توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا کر انسان کو پاک صاف کر دیتی ہیں۔ الحمدللہ، جو شخص بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جب وہ رزق حلال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں اٹھا کر اس کی نشو نما کرتے ہیں۔ اب وہ صدقہ بے شک ایک کھجور کا ہی ہو، ایک کھجور کا صدقہ کریں، کل قیامت کے دن اس کو احد پہاڑ جتنا پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، غلطی تو سب سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ، پس انقریب دیکھے گا اللہ، عَمَلَكُمْ، تمہارے عمل کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن بھی۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آیا ہے۔ obviously یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارا عمل دیکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اب اپنے تئیں عمل کرو، بس عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی، یعنی اس دور میں، اور مومن بھی۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہے ہیں کہ اب تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تمہارا طرز عمل دیکھیں گے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے پر تمہارا جو اعتراف جرم ہے، جو تم توبہ استغفار کر رہے ہو، جو تم صدقات اور خیرات کر رہے ہو، وہ کیسا ہے؟ پھر یہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو تم سے سستی اور غفلت ہو گئی، لیکن ابھی اور بھی جہاد آئیں گے، بہت سارے مارکے اور بھی آئیں گے، پھر ہم دیکھ لیں گے کہ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے تمہاری کتنی تیاری ہے، تم کتنے بے قرار ہو۔ یعنی تمہارا آگے جو عمل ہوگا وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گا، تمہارا طرز عمل، تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ تم کتنے ٹھیک ہوئے ہو، تم نے کتنی اپنی اصلاح کی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب کسی ایک انسان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر فردر جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا فیوچر میں، وہ اس بات کو ڈیفائن کرتا ہے کہ اس بندے نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، اس نے اپنی اصلاح کی ہے یا نہیں کی ہے۔ تو یہاں اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو ان سے عمل کرنے کا کہا گیا، اور کہا گیا کہ جلد ہی ہم تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے۔ ایکچولی منافق گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو گناہگار مومن کی سابقہ زندگی ہوتی ہے وہ اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ فلاں گناہ اس کی نفس کی کمزوری کی وجہ سے واقع ہو گیا ہے، جبکہ منافق کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ توبہ بھی اسی کی ہی قبول ہوتی ہے جو مومن ہو، جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو تمہارا عمل ہی بتائے گا کہ تم نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَتُرَدُّونَ، اور عنقریب تم پلٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما کنتم، ساتھ اس کے جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے، مرجون، ڈھیل دیے گئے، لامر اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے۔ مرجون کا جو لفظ ہے را جیم واو سے ہے، امید کو کہتے ہیں، ایسا ظن جس میں مسرت ملنے کی امید ہو، حسن ظن کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے اس کو۔ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور کچھ دوسرے ڈھیل دیے گئے ہیں اللہ کے فیصلے کے لیے، اما خواہ یعذبہم، وہ عذاب دے ان کو، و اما، اور خواہ یتوب علیہم، وہ مہربان ہو جائے ان پر۔ یعنی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور گروہ کا ذکر کر رہے ہیں جو 3 مخلص مسلمانوں پر مشتمل تھا، جو سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انشاءاللہ آپ ان کا ڈیٹیل واقعہ آگے پڑھیں گے
ان میں سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھی حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شامل تھے۔ اچھا، یہ تینوں پکے مومن تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلکہ جو بات سچ تھی وہ بتا دی کہ ہم سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کے معاملے کو اللہ کے حکم کے مطابق پینڈنگ پر ڈال دیا گیا، یعنی پوسٹ پون کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ جو ہے ان کا اٹکا رہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے ان کا سوشل بائیکاٹ کرنے کا کہہ دیا تھا، اور کافی ڈیفیکلٹی میں پڑ گئے تھے۔ انشاءاللہ ان کے اس واقعے کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ پر ڈال دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ یا تو ان کو عذاب دے یا پھر ان پر مہربان ہو جائے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، بہت علم والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ اب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فی الحال تو یہ فرمایا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کرے گا، لیکن پھر یہ کہ اللہ کی رحمت آبویسلی اس کے غضب پر غالب آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ آگے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ یہاں ہم نے آیت نمبر 105 میں پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ عمل کرو پس عنقریب دیکھے گا اللہ تمہارے عمل کو۔ اعملوا فسیر اللہ عملکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات بہت ساری جگہوں پر لکھی ہوئی ملتی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن لوگ اس چیز سے کم ہی ڈرتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے اس بارے میں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سوتے نہیں اور سونا اس کے لائق ہی نہیں، کیونکہ سونا عیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔
اور وہی ترازو کو جھکاتا ہے اور اس کو اونچا کرتا ہے۔ اسی کے پاس رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے pہلے ہی لے جایا جاتا ہے۔ اس کا پردہ نور ہے، اور اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کی نورانی شعائیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے مخلوقات کو جلا دیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے، obviously اللہ کی نگاہ تو ہر جگہ ہے، تو جتنی بھی مخلوق ہے پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر پوری طرح سے فوکس ہیں، اور اس بات سے ہم سب کو ڈرنا بھی چاہیے۔ پھر یہ کہ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے عمل سے تعجب نہ کرو حتیٰ کہ یہ دیکھ لو کہ اس کا خاتمہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک عمل کرنے والا اپنی عمر کے ایک زمانے تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت فوت ہو جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، مگر پھر بدل کر وہ کوئی برا عمل کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کچھ عرصے تک برے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس وقت وہ فوت ہو تو جہنم میں داخل ہو جائے، مگر پھر بدل کر وہ کوئی نیک عمل کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو موت سے پہلے اس سے کام لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کس طرح کام لیتا ہے؟ فرمایا، اسے عمل صالح کی توفیق عطا فرماتا ہے، پھر اس حالت میں اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے، پھر یہ کہ اس کی موت سے پہلے ہی اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور اس کو پھر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے نا کہ اپنے رب سے ڈرو، دیکھو وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس چیز سے اگر ہم سب واقعی ڈرنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنی تنہائیوں کو بھی آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سب کے سامنے تو پھر بھی ہم اچھا عمل کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ جب اللہ کا ڈر ہمارے دل میں صحیح معنوں میں ہوگا تو انشاءاللہ ہم گناہوں سے، غلطیوں سے بچیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور تلاوت ہم ان آیات کے سنتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔
اللہ کا شکر اور احسان کہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا اور میرا پڑھانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.